کل رات جو ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کے جو سیاہ ابواب ہیں ان میں سے ایک باب یہ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی جنگیں ہیں نا ان کے بھی قوانین اور ضوابط ہیں۔ سیاسی لڑائی بھی ہے، گولیوں سے بھی لڑائی ہوتی ہے۔ جنگوں کے اندر کہا گیا ہے اسلام کے حکم کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہے اس کو گولی نہیں مارنی پیچھے سے، اگر زخمی ہے اس کو مزید زخم نہیں لگانے ہیں، وہ گر گیا ہوا ہے۔ اگر خواتین ہیں ان کی جن کے ساتھ آپ کی جنگ لڑائی ہوئی ہے وہ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کو آگے سے برا بلا نہیں کرنا، ان پر تشدد نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ یہ جو پاکستان جس کا آئین لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کی حاکمیت ہوگی، یہ اس کے آئین کے مطابق ہے۔ خواتین پر تشدد کرنا، حتیٰ اگر یہ آپ کو ناسزا بھی کہہ رہے ہوں کہ آپ کی زیادتی کی وجہ سے، آپ ان کو ناسزا بھی نہیں دے سکتے۔ چہرے سے کہ آپ بالوں میں ہاتھ ڈالیں، سر سے دوپٹہ اتاریں، ایسا ظلم، یہ ایسا نظام ہم پر مسلط ہے۔ نہ قرآن مانتا ہے، نہ سنت مانتا ہے، نہ پاکستان کے آئین کو قبول کرتا ہے، نہ کیا اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تہذیبیں ہیں نا، کسی بھی دنیا کی تہذیب کے اندر عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ مولا علی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ آپ کے فلاں سرحدی علاقے میں سفیان غامدی اپنی فورسز کے ساتھ داخل ہوا، یہودی آبادی تھی، ان کے گھروں میں گیا اور بعض خواتین کے پاؤں سے اس نے پازیب چھینے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سن کر مر جائے اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک خاتون یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں سے پازیب چھینے، چادر نہیں اتاری اس کی، اس کے بالوں میں ہاتھ نہیں ڈالا، اس کے پاؤں سے پازیب چھینے، یہ سن کے کوئی غیرت سے مر جائے نا، اسے اس دکھ سے مر جائے، اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ حق ایسے ہونا چاہیے، بلکانہ اندی بہی جدیرہ، بلکہ سزاوار ایسے ہی ہونا چاہیے ہمیں۔ کیا ہمیں ایسا دکھ ہے، ہمارے دل میں یہ درد ہے، ایسے ہوا ہے، اور گزشتہ کتنے سے ایسے ہو رہا ہے۔ مرد جو ہوتا ہے نا، مرد جس میں غیرت ہوتی ہے، وہ اپنے دشمن کی ماں بہن کی بھی عزت کرتا ہے اور اس پر ظلم کے خلاف بولتا ہے۔ رات ظلم ہوا ہے، وردی میں ہوا ہے، لباس پہن کے ہوا ہے، وردی دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر غیرت مند اور باضمیر کا مسئلہ ہے۔ یہاں کہ ہم کسی کے ساتھ حساب کتاب چکانے نہیں بیٹھے ہیں، اس ظلم کے خلاف اٹھے جو ہوا رات کو۔ عمران خان کا جرم کیا ہے؟ وہ جیل میں تھا، جیل سے پہلے کو چھوڑ دیں ہم، وہ جیل میں تھا، انہوں نے الیکشن کرانے سے پہلے اس کی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا، لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیے اور 2/3 اکثریت دی اس کو۔ ان کو غصہ ہے، عوام سے غصہ بھی ہے کہ اس کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیے ہے، اس کو کیوں عوام اس کے ساتھ ہے۔ آپ سوچو اگر تم اپنے اندر عمران خان جیسی خصوصیات پیدا کر لو، لوگ تمہارے ساتھ بھی ہو جائیں گے۔ تم سچائی پر ڈٹو، تم بے غیرتی چھوڑو، غیرت مند بنو، تمہارے اندر ضمیر اور وجدان زندہ ہو، لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالو، رول آف لا کو مانو، آئین کو مانو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پاکستان کے عوام پاگل ہیں، تقریباً ایک قسم کا پاکستان کا عوامی سطح پر عمران خان کے حق میں اجماع ہے، لوگوں کا، لوگ اس کے ساتھ ہیں، اجماع ہے۔ ساری قوم پاکستان کی مور دین 90% پاگل ہیں، دیوانے ہیں، احمق ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں۔
وہ خوبیاں تلاش کرو جو اس میں ہے، تم میں نہیں ہے. لہذا عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتا ہے. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. پہلا تجربہ کیا تھا؟ ہر کوئی کمپرومائز ہوتا تھا، ہر کوئی ہوا ہے. وہ جوان مرد ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، نہیں جھکتا ان کے آگے. اور ان فرعونوں کو نہ قبول نہیں ہے. ان پاور پالیٹکس کرنے والوں کو، اقتدار کے بھوکوں کو نہ برداشت نہیں ہے. کوئی ایسے دیکھے سر اٹھا کے، کیوں سر اٹھانا قبول نہیں ہے، اسے سر اٹھایا ہوا ہے. لہذا ہم، خدا گواہ ہے، ہمارے دشمن کی بہنوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، ہم ساتھ ہوتے. ہمارا ملک کے ساتھ ہے. مجھے نہیں پتا ان کے والد کا نام کیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس قبیلے کی ہیں. مظلوم ہے، وہ اپنے مظلوم لوگوں کی آواز بنی ہے. لوگوں نے ان کی آواز سننا شروع کی ہے، یہ آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں. حق ہے، آئینی قانونی ہر لحاظ سے آ کے جائیں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں. ان کے بھی جو جیل میں قیدی ہے اس کے بھی بنیادی حقوق ہیں، جیل میں رہنے والے کی بھی حقوق ہیں. دوستو، ظلم کی تعریف جو کی جاتی ہے نا، کسی کا حق نہ دینا، حق چھیننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں. یہ پورا سسٹم جو ہم پر مسلط ہے ظالم ہے. خدا نے کہا لا ترکنوا للذین ظلموا، ظالموں پر اعتماد مت کرو. ہم ظالموں پر اعتماد کرتے ہیں، پھر مصیبتیں مصیبتوں کا شکار ہیں. معاشی بحران، سیاسی بحران، ہر لحاظ سے تباہی و بربادی. ابھی غزہ اپنی فورسز بھی بھیجنا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا نہیں بھیجنا، یہ کہا اگر عمران خان ہوتا یہ نہیں ہونا تھا. میرا تجربہ ہے، میں بعض لوگوں سے جانتا ہوں، ملا ہوں. یقین کریں، فلسطین کے لوگ، عرب دنیا کے جو رجسٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ عمران خان کو اپنی ایک امید سمجھتے تھے جب اس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ ان لوگوں کو لے کے آگے جن میں عوام کی جڑیں نہیں ہیں. اب انہوں نے پاور کہاں سے لینی ہے؟ امریکہ سے، نیتن سے لینی ہے. انہوں نے نیتن سے، اسرائیل سے. وہ میرا ساتھ دے گا، ہم یہاں رہیں گے، اپنے وہاں پر ظلم کریں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے عوام صبر کی حالت میں. صبر کسے کہتے ہیں؟ پریشر کے مقابلے میں نہ ٹوٹنا. یہ پریشر ڈالتے ہیں لوگ، عمران خان سے دور ہوتے نہیں ہوئے، نہیں توڑ سکے انہوں نے. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ صبر کرنا یعنی ڈٹ جانا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، حق پر اور سچ پر. عمران خان کسی گولی مار رہا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہے، خدا نہ خاصہ کرپشن کر رہا ہے. کیا جرم ہے اس کا؟ یہ جو اس کو جنہوں نے جیلوں میں ڈالا، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. یہ جو غاصب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. اور آپ یقین کر لیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہے. آپ جب لوگوں کے گھروں میں گھسو گے، وردی پہن کے گھسو گے، ایک دن ہوئے گا لوگ اس وردی کا بھی اپنے آپ چھوڑ دیں گے. اور اس وردی کے دشمن تم خود ہو، تم خود برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو. کاش تمہارے ساتھ عقل رکھنے والے لوگ بھی ہوتے، ایسے لوگ ہوتے جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں، جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے نہیں ہیں، کان رکھنے کے باوجود بہرے نہیں ہیں. وہ تمہارے ساتھ ہوتے، تمہیں کچھ چار عقل کی باتیں بتاتے. ایسے سسٹم نہیں چل سکتا. 25-26 کروڑ عوام کا ملک ایسے نہیں چل سکتا. لہذا ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں. جس کے ہاتھ میں پاور ہے سب کی مذمت کرتے ہیں، سارے قابل مذمت ہیں. تماشا دیکھ رہے ہو تم. لہذا بھول جائیں کہ آپ کے تشدد سے ہم ڈر جائیں گے.